السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے شوگر۔ شوگر کا روحانی طور پہ علاج بہت ضروری ہے، اور چونکہ یہ ایک لمبی بیماری ہے، اور لمبی بیماری میں ایک قسم کی لا علاج بیماری ہے کہ آپ دوائی کھاتے رہیں گے تو آپ کی یہ چیز کنٹرول ہے، اگر آپ دوائی نہیں کھاتے تو یہ آپ کی چیز شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس سے مریض کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شوگر کا جو علاج ہے، ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق تو جیسے شوگر جو ہے نا چینی وغیرہ سے کھانے سے جو ہے نا ہو سکتی ہے، اور چینی کیا ہے کہ خالی چینی نہیں ہے بلکہ یہ پھلوں کے اندر سے اور سبزیوں کے اندر سے کچھ مادے ہوتے ہیں کہ جن کو کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شوگر بڑھ جاتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کے اوپر ذرا غور کیا جائے تو ہمیں شوگر کا ایک جو معمولی سا ایک جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، مجھے شیطان نے چھوا سا تکلیف دی، اور کچھ برجلک ھذا مغتسل بارد شراب، فرمایا کہ تو پاؤں زمین پہ مار، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں یعنی کہ ان کا جسم گلنا شروع ہوا ہے، ظاہری جسم بھی گلنا شروع ہوا، اور اندر سے پھوڑے پھنسے کی شکل میں آپ کے جسم کو تکلیف شروع ہوئی۔ تو اب یہ جو تکلیف کا آنا ہے گلنے کی شکل میں سامنے آنا ہے، اور یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو جسم گل رہا ہے، اس گلنے کی جو نسبت ہے شوگر میں چل رہی ہے کہ شوگر میں بھی جسم گلتا ہے۔ یعنی شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ شوگر میں یعنی نارمل حالت میں انسان سے اندر سے کمزور ہوتا رہتا ہے، لاغر ہوتا رہتا ہے، لیکن جس طرح شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اثر سے انسان کے انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم پہ جو ہے نا پھوڑے کی شکل میں جو ہے نا پھوڑے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر پانی اور پیپ ہوتی ہے، اور پھر جس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے تو جسم کالا ہونے کے بعد انگلیاں کا بعض اوقات کالی ہو جاتی ہیں، ٹانگ کالی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ چلتا ہے اس میں شوگر میں مریض کا جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھٹنے میں اس کا خون جو ہے وہ جسم پھٹنے کے بعد خون اور پیپ، یہ دو چیزیں یعنی کہ خون خراب ہو جاتا ہے اور پیپ کی شکل میں اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں انسان کے جسم کے گلنے کے ساتھ ہیں کہ جو گلنا ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم گلا تھا، اور وہاں پہ جذام کی بیماری ہے، اور جذام اور شوگر دونوں میں جسم گلتا ہے۔ تو گلنے میں یہاں ایوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے چھوا، تو یہاں سے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ شوگر شیطان کے مس سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک علامت ہے، یعنی علامت کے طور پہ۔ اب چونکہ قرآن کے اوپر غور نہیں ہے لوگوں کا، اور جتنے بھی ٹریٹمنٹ چلتی ہے، تجربات چلتے ہیں، وہ سائنسی چلتے ہیں اور ڈاکٹری چلتے ہیں، اور اسی کے اوپر کیا ہوتے ہیں ریسرچ ہوتی ہے، یعنی قرآن کے اوپر ریسرچ نہیں ہو رہی۔ قرآن جو ہے بیماریاں بتا رہا ہے، نظر، جادو اور جناتی بیماریاں، ان پہ ریسرچ نہیں ہو رہی، اور جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ جسمانی ظاہری اسباب پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ فلاں دوائی اس کے لیے، فلاں دوائی اس کے لیے۔ تو اس کر کے یہ ایک باطنی عمل ہے کہ جس میں ایک تو اس شوگر کی بیماری میں یہ شواہد ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے کہ مس سے، شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں انسان کیا کرے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ چونکہ یہ تو غیب کی خبر ہے، انسان حکیم آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نبض چیک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اسی طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن وہ بھی علامات کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے۔ تو یہ علامات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو اس میں جو روحانی علاج ہے، جو شوگر میں مریض ملوث ہو تو وہ کیا کرے، ایک تو شہد کا استعمال کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو شہد کا استعمال کرے، کلونجی، کیونکہ یہ اللہ کا اعلان ہے، میرا اور آپ کا اعلان نہیں ہے۔ اللہ کے ظاہری طور پہ جو شوگر ہے وہ چینی سے لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، تو یہاں سے وہ شہد جو ہے یہ تو میٹھا ہے، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے کہ شہد تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کی نشانی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کا جو اعلان ہے، اللہ جو بتا رہے ہیں، تو اللہ اپنے علم میں کامل ہیں، اللہ اس کائنات کے خالق، رازق، مالک ہیں، اللہ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے شوگر والا مریض آدھی چمچی شہد استعمال کرے۔ اگر فرض کیا زیادہ استعمال نہیں کرتے، اسے خطرہ ہے کہ مجھے زیادہ استعمال کرنے سے تکلیف ہوگی، تو آپ تھوڑا استعمال کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق شہد کو لازمی استعمال کریں۔ پھر یہ مریض کلونجی بھی استعمال کرے، کلونجی
اور زیتون کا تیل، یعنی زیتون کا تیل چھوٹی سی شیشی لے لیں 300 کی، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے، خالص شہد کوشش کریں 1 پاؤ لے لیں، ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں، یعنی حسب توفیق یعنی کہ 20 دانے یا 10 دانے کیا کرے کہ کلونجی کے، اور یہ 300 کی شیشی اس میں سے یعنی آدھی شیشی یا آپ کیا کریں اس 1 پاؤ شہد کے اندر ڈالیں، اور اس طرح 20-25 دانے لیتے وقت یا 10 دانے کلونجی کے اوپر اس کے اوپر ڈالیں اور آدھی چمچی استعمال کریں۔ اگر آدھی چمچی سے کم بھی استعمال کریں لیکن کریں ضرور، اس سے الحمدللہ مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ الحمد شریف 7 دفعہ اور فلق ناس صبح کے وقت 21 دفعہ پڑھے، صبح اور مغرب کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم شروع کرے۔ الحمد شریف 7 دفعہ اور فلق اور ناس، یعنی کوشش کرے اگر سورۃ اخلاص بھی کر لیتا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ فلق اور ناس کیا کرے 21 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم شروع کرے صبح اور مغرب کے بعد، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ کرے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس وظیفے کو مسلسل جاری رہے اور اس کے ساتھ یہ عمل کرتا رہے، کیونکہ یہ بیماری لمبی ہے، انسان ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو جڑ سے اکھاڑنا اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، یعنی کچھ وقت تک آپ 5 مہینے 6 مہینے تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، اور اس طرح وقتاً فوقتاً 2 مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد اپنا چیک اپ کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹری ادویات سے فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ الحمدللہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور پھر میرے پاس مریض جو آتے ہیں الحمدللہ وہ مریض کہ جن کے پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں یا جن کے جسم پہ ابالے پڑ جاتے ہیں، یعنی جسم جو ہے نا چھالوں کی شکل میں اس کے اوپر چھالے چڑھتے ہیں، تو وہ مریض بھی الحمدللہ پانی دم کرتا ہے آدمی، اور دم کرنے کے بعد پانی پینا ہوتا ہے اور پانی جسم پہ لگانا ہوتا ہے، تو پانی پینے اور جسم پہ لگانے سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہی آیتیں آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر لیں، اور اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں، اور آپ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ جسم پہ کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے، تو وہاں پہ پانی لگاتے بھی رہیں، یعنی کوشش کریں دن میں 3 4 5 دفعہ وقفے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پانی لگاتے رہیں۔ اس طرح بار بار پانی لگانے سے، اور کوشش کریں کہ اسی دم والے پانی استعمال کریں، پانی کم ہو جائے اور ڈالیں، تو اس طرح کچھ وقت تک کرتے رہیں، چھوڑے نہ، بلکہ اس کو تو معمول بنا لیں۔ کتنی بڑی بیماری ہے، گندی بیماری ہے، تو اس میں الحمدللہ جب یہ معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی وقت کے اندر فاقہ محسوس ہونا شروع کر دے گا، اور یہ شوگر کی بیماری اس انسان کے بدن سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔